آسمان و زمین کی حکومتیں ہیں، اسی کے لیے آخرت کی تعریفیں، اور وہی حکیم خبیر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جو بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور سراج منیر ہے۔ اے اللہ، آپ پر اور آپ کی آل اصحاب اور آپ کے تمام صحابہ جو تجارت دائمی سے کامیاب ہوئے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ کے تقوی اللہ جل جلالہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یہی وصیت ہے اللہ کی پہلے اور آخروں کو۔ اور بلا شبہ ہم نے مومنوں کو اور اہل تقوی کو وصیت کا حکم دیا۔ اے اللہ کے بندو، دنیا کی زندگی سدا ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ کئی اسباب اور مختلف صورتوں کی وجہ سے انسان غم و پریشانی اور دکھ و بے سکون کے مختلف حالات و ادوار سے گزرتا ہے۔ خبردار، ان تمام دکھوں اور غموں سے نجات و بچاؤ کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ بزرگوں برتر کا خالص سہارا اور مولا تبارک و تعالی کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہی فرحت و سرور اور اس کا تقوی بشاشت و درخواستگی کا باعث ہے۔ لہذا تم اپنے رب کی اطاعت پر ڈر جاؤ، وہی تمہیں ہر تنگی سے فراخی اور ہر غم سے نجات دے گا۔ فرمانے والے تعالیٰ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا، اور اسے رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور فرمایا، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور دنیا میں دل کی خوشگواری و سرور بھی اسی میں شامل ہے۔ اے اللہ کے بندے، جب تمہارے گرد پریشانیوں کا گھیرا تنگ ہو جائے اور تم دکھوں کی بدبختی میں گھر جاؤ، اور تم اپنے رب کی کتاب کی تلاوت و تدبر اور اس کے قبول و عمل پر ڈر جاؤ، کیونکہ یہی دلوں کا نور اور تمام مصائب کا علاج ہے۔ اللہ بزرگوں برتر نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا ہے، اور جو مومنوں کے لیے سراسر ہدایت و رحمت ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ پس جس کا دل اپنے رب کے کلام کے ساتھ جڑ گیا اور اس کے دل میں اس کی روشنیاں اجاگر ہو گئیں، تو سمجھ لو کہ اس کے سب غم ختم اور پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اے میرے مسلمان بھائی، جب پریشانیاں غالب آ کر تمہارے دل پر حملہ آور ہو جائیں تو تم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی بے بسی کا اظہار کرو، اور اپنے خالق کے حضور انتہائی عاجزی سے دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سب نصیحت ہو۔
زبان حال و قال کی سچائی، ظاہر و باطن کی عاجزی و انکساری کی حالت میں حاضر قلبی سے ہر چیز پر قادر اللہ کے سامنے اس طرح گڑ گڑاؤ کہ جس طرح ایک مخلوق اپنے خالق یا ایک غلام اپنے آقا کے سامنے اس یقین کامل سے اپنی بے بذاتی و بے بسی کا رونا روتا ہے کہ اس کے علاوہ نہ کوئی اور پناہ گاہ ہے اور نہ ہی کوئی نجات کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس دعا کی ترغیب صحیح سنت سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ مسلمان اس آیت کے ذریعے جو بھی دعا مانگے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ کیونکہ یہ دعا اللہ کی وحدانیت و عظمت اور پاکیزگی کے عظیم معانی اور اپنے خالق کے حقوق کی ادائیگی میں کمی و کوتاہی سے اپنے اوپر ظلم کے اعتراف پر مشتمل ہے۔ اس لیے یہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جن سے مصائب و پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ اسی طرح دل کا سکون و فرحت نفس بھی اور فرحت نفس بھی کمال توحید اور حقیقی ایمان پر قائم رہنے سے ہی ممکن ہے۔ اور اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، عظیم و بردبار اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، عرش عظیم کے مالک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عرش کریم اور آسمان و زمین کے رب اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اے اللہ کے بندو، جن دعاؤں سے تکالیف و پریشانیاں رفع دفع ہوتی ہیں اور جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور اس کی اعلیٰ صفات و پیارے ناموں کے وسیلے پر مشتمل ہیں اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، بردبار کریم اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ پاک ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ بہت برکت والا ہے، اور تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر کسی ایک کو کبھی کوئی پریشانی یا غم لاحق ہو اور وہ یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیرے ہاتھ میں میری پیشانی اور مجھ پر تیری ہی حکمرانی ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تو سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنا نام رکھا، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی، کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر و پریشانی کو ختم کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے غم و پریشانی کو ختم کر کے اسے خوشیوں میں بدل دیتا ہے، جیسا کہ نص حدیث میں وارد ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسے یاد ہی نہ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سیکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا جس نے یہ وظیفہ سنا ہے اسے یہ یاد کر لینا چاہیے۔ غم و پریشانیوں سے حفاظت کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے کہ اے مسلمان بھائی، غم و پریشانیوں سے حفاظت کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے کہ، اور ان میں واقع ہونے سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں غم، رنج، بے بسی، سستی، بخل و بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے قہر سے۔
اور ان دعاؤں اور یہ تمام امور اسباب ازالۃ الہم ہیں، اور چاہیے مومن بار بار یہ پڑھے، اے اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ایک دعا بار بار پڑھے، اے حی قیوم میں تیری رحمت کے صدقے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اے مسلمان، فرحت و سرور اور لذت و شادمانی کے عظیم اسباب میں سے ہے کہ فرض نماز یا ممنوع اوقات کے علاوہ کسی وقت نفلی نماز میں تم اپنے رب کے سامنے انتہائی خشوع سے کھڑے ہو کر بڑی انکساری سے اپنی محتاجی عزیز و جبار کے سامنے پیش کرو۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا نماز و صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ بخاری میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے کیسے فتنے اس رات نازل کیے گئے ہیں اور کس قدر خزانوں کے منہ کھولے جا رہے ہیں، ان حجرات والیوں کو بیدار کر دو، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ وہ نماز پڑھ لیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شرک کے خوف کے وقت نماز کی طرف جلدی کرنا مستحب ہے۔ مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جب تم میں سے کوئی ایک مکروہ چیز دیکھے یعنی اپنے کام میں، تو اسے چاہیے وہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے۔ اور اسی پر سلف صالحین کا عمل جاری رہا ہے، جیسے کہ عباس وغیرہ سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہموم و غموم کو دور فرما دے، اور اللہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق دے جس کا بے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں، بس تم بھی اسی سے استغفار کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہی غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو نیکوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو کہ حق المبین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے مسلمانوں، احسان کی تمام اقسام، خواہ وہ دل کی ہوں یا وہ فعل کی ہوں، خصوصاً صدقہ میں مختلف بلاؤں کے ٹلنے میں بڑی عجیب تاثیر پائی جاتی ہے، اور بلائیں ٹلتی ہیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، اور فرمایا تم احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی و بھلائی کے کام برے خاتمے سے بچاتے، مخفی صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے الکبیر میں روایت کی، بہقی و منذری نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ اور اس حدیث کے اور بھی چند طریق وہ شواہد ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے بندو، سعادت تو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر عمل صالح کے ذریعے ڈٹ جاؤ، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے میں، اور فرائض و واجبات پر قائم رہنے سے ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہترین
زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ دیں گے، انہیں ضرور دیں گے۔ پھر بلا شبہ اللہ بزرگ برتر ہمیں ایک عظیم کام کا حکم دیتا ہے، خبردار وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکت نازل فرما، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک اور دل کے سرور پر۔ اے اللہ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر اور جو قیامت تک آپ کے نیکی میں پیروکار ہوں ان پر صلاۃ و سلام نازل فرما۔ تمام بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں۔ اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين، اللهم عليك بمن مكر بالمسلمين، اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به وأنزل عليه سخطك وغضبك يا ذا الجلال والإكرام. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اغن فقيرهم، اللهم واشف مريضهم، اللهم واهد ضالهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم وفجارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحبه وترضاه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم ارزقنا في هذه الحياة حياة طيبة، اللهم ارزقنا فيها حياة نغنم بها برضاك، نغنم فيها برضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل للحاضرين ولمن سمعنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضيقا ولا أسيرا إلا يسرته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.